مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو ہم خداوند اپنے خدا کا شام حد سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے ہمیں بیدار کیا تاکہ ہم وہاں مل کر اس کی عبادت کریں، اور مسیح یسوع کے وسیلے آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے، دعا مانگنے میں، حمد و ثنا کرنے میں، تلاوت کرنے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ اب خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کا کلام جو خداوند نے دیا ہے اس میں ہم غور و فکر کریں گے۔ تو آپ سب نے جو حوالہ سنا مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 24 سے 30 آیت تک، اس میں جو ایک ٹاپک پیش کیا گیا ہے شفا کے بارے میں، اس پر ہی ہم غور کریں گے۔ اور آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے آسمانی خدا باپ، تو جو قید کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو جو کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور باپ ہماری زندگیوں میں یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنا دھیان، اپنے خیال تیری طرف لگائیں، اور جو تو چاہتا ہے وہ ہم کرنے والے بن جائیں۔ بعد شام میں اپنے تمام عزیزوں کو جو دور اور نزدیک سے اس عبادت میں شریک ہیں، ہر جن جماعت کو اور اپنے آپ کو میں نے تیری پناہ میں دیا ہوا ہے، اور اب تیرا آسمان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تیرا ابر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، اور تیری پاک روح ایک ایک کی رہنمائی کر رہی ہے، اور مجھے بھی تیری پاک روح نے چھوا ہے اور میری کمزوریوں کو شاذوری میں بدل دیا ہے، اور دل دماغ کو چھو کر برکت دی ہے تاکہ میں آج کی ان باتوں کو تیری مرضی کے مطابق بیان دے سکوں۔ جو کچھ مانگا یسوع کے نام میں پا لیا ہے، آمین۔ تو میرے عزیزو، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت جو کہ سرحد پار کر کے آئی ہے اور غیر قوم والی ہے، غیر قوم والی ہے، یہودی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، کون ہے؟ یونانی ہے، لیکن اس نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بدروں کو نکالتے ہیں، اس نے یہ بھی سنا ہوگا بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اس نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں۔ اس ایمان اعتقاد کے ساتھ وہ اپنی حد جو ہے پار کر کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر مسیح یسوع کے پاس آئی اور قدموں میں گر پڑی، اور سجدے میں گئی ہوئی یہ بات کہہ رہی ہے، سجدے میں جھکی یہ بات کہہ رہی ہے، کہہ لے کہ اے ربی، اے استاد، میری بیٹی میں کیا ہے؟ بدرو ہے، اور تو اس بدرو کو کیا نکال دے، اس بدرو کو نکال دے۔ اور مسیح نے اب دیکھا یہ تو غیر قوم والی ہے، اور ہمیں یہ کلام میں ملتا بھی ہے کہ میں صرف کن کے لیے آیا ہوں؟ یہودیوں کے لیے آیا ہوں، اور مسیح یسوع خود بھی کیا تھا؟ یہودی تھا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم غیر قوموں میں نہ جانا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت جو ہے غیر قوم والی ہے، اس کی ایک غرض ہے، اور غرض یہ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک شیطانی قوت میں مبتلا ہے، اسے تنگ کرتی ہے، اور وہ بیچاری پریشان ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ اور جب وہ مسیح یسوع کے پاس آئی تو مسیح یسوع سے کہنے لگی کہ میری بیٹی میں سے بدرو کو نکالیں۔ اس نے اس سے کہا کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔
بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ مسیح نے اسے کہا کہ پہلے لڑکوں کو، جو بات میں نے پہلے کہی کہ پہلے یہودی ہیں، میں یہودیوں کے لیے آیا ہوں، میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں۔ اور کئی دفعہ غیر قوم والے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کا کفارہ دیا مسیح نے، تو مسیح تو کہتا ہے میں صرف یہودیوں کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس کفارے کے بارے میں ہم سمجھنا جو ہے وہ چاہتے نہیں، کئی دفعہ جسمانی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، جسمانی خیالوں میں پڑ جاتے ہیں، نفسیاتی باتوں میں پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں، سوال اور جواب کرتے ہیں۔ لیکن ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے حوالے ملتے ہیں جہاں پر شاگردوں نے بھی جا کر اور مسیح یسوع نے بھی جا کر غیر قوم والوں سے کیا ہوئے، ہم کلام ہوئے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، 3 باب کی 16 میں، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، پوری دنیا کے لیے بخش دیا۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مسیح یسوع کا کفارہ جو ہے بنائے عالم سے لے کے قیامت تک جو ہے، یہ ہر اس قوم کے لیے، ہر اس مذہب کے لیے جس میں سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی اور وہ خداوند یسوع کی بھیڑوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات جو یوحنا رسول نے کہی، یہ بالکل اسی بات کے مطابق یہ بات جو ہے ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مسیح یسوع کے پاس آئی ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، کیونکہ یہودی لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں کتا اور سور سمجھتے تھے۔ کیوں جی پاش صاحب؟ غیر قوموں کو سور اور کتا سمجھتے تھے، غیر قوموں کو یہودی ناپاک سمجھتے تھے، ان سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، جب راستے میں آتے جاتے بھی وہ ان سے کنی کترا کر نکلتے تھے، ان کے سامنے نہیں جاتے تھے کہ ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ اور مسیح یسوع کون تھا؟ یہودی تھا، یہودا کے خاندان سے تھا، یہودی قوم میں پیدا ہوا، اس کی پرورش پورے یہودی قوانین کے مطابق ہوئی، تو اس لیے مسیح یسوع نے وہی زبان استعمال کی جو یہودی استعمال کرتے تھے کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، یعنی پہلے بچے سیر ہوں گے، پہلے بچے پیٹ بھر کے کھا لیں گے، پھر بچیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اور تو بڑی ہوشیار سی، سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ جو بات مسیح یسوع نے کہی اس نے صحیح کہی کہ یہودی تو ہمیں سور اور کتا سمجھتے ہیں۔ تو عورت نے فوراً کہا اے استاد ربی، حقیقت ہے جو آپ نے بات کہی بالکل صحیح کہی ہے، لیکن کتے جو ہیں وہ میز میں سے گرے ہوئے ٹکڑے جو بچے کھاتے ہیں تو ان سے ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے، تو کتے وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ دیکھیے اس عورت کا ذہن، دیکھیے اس کے خیال، دیکھیے اس کا ایمان، دیکھیے۔ یہاں پر اب جس کتے کا نام مسیح یسوع نے لیا ہے، اس نے تو لیا غیر قوموں کے لیے جن کو یہودی سور اور کتا سمجھتے تھے۔ اگر دیکھیں اب متی رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، پاک چیزیں کتوں اور سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ یہ بھی یہودی لینگویج ہے کہ آپ کیا کریں، سوروں کے سامنے یا کتوں کے سامنے پاک موتی نہ ڈالیں۔ اور پاک موتی کیا ہے؟ خداوند کا پاک کلام، یہ پاک ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس عورت نے فوراً کہہ دیا ہاں مالک، کتے بھی جو ہیں وہ لڑکوں کے گرے ہوئے ٹکڑوں سے پیٹ بھر کے کیا کرتے ہیں، پلتے ہیں۔ اور یہاں پر جس کتے کا ذکر عورت نے کیا ہے، اس نے وہ چھوٹے کتے کا ذکر کیا ہے جسے ہندی میں پلے کہتے ہیں۔ تو پلے کا مطلب ہے چھوٹا کتا، جو بالکل پالتو کتا ہوتا ہے، جو گھروں میں آگے پیچھے لوگوں کے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں چھوٹے کتے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ رکھتے بھی ہیں، تو کتے کیا کرتے ہیں، مالک کھاتا ہو نا تو اپنا وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے اوپر منہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے منہ میں بھی ڈالو بھائی۔
یا نیچے گرے تو فوراً نیچے جھک جا، اور کیا کرتے ہیں پہلے وہ بھورا یا ٹکڑا جو ہے یا ذرہ جو نیچے گرا ہو اسی کو چاٹ لیتے ہیں وہ. تو عورت نے اپنے آپ کو وہ پالتو کتا جو ہے ظاہر کر دیا. اب غیر قوموں کے لیے گالی تھی، لیکن اس نے برداشت کیا، صبر کیا، تحمل کیا کہ جو استاد کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور فوراً اس نے یسوع کو جواب دیا، کیا دیا؟ کہ کتے بھی میں سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتے ہیں. یعنی اس نے آپ کو بالکل چھوٹا کتا جو پالتو کتا ہے جسے لوگ گود میں لے کے بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں، اس نے اس کا ذکر کر کے باجی جیت لی. اور مجھ سے اس نے کہا واہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے تیری کہ تو نے ایسا جواب دیا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسیح سے یہ بھی کہتا ہوگا بھائی تو نے لاجواب کر دیا مجھے. اب اس کا جواب یہی ہے کہ جا بدرو تیری بیٹی میں سے نکل گئی ہے. ہاللیلویہ. اور یہ حقیقت ہے. میرا یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے. جب وہ کہتا ہے جا تیرا کام ہو گیا، جا تیری بیٹی میں سے بدرو نکل گئی ہے، تو پھر وہ کہہ کامل خدا ہے، اور قوت اس میں سے نکلتی ہے اور شفا جاتی ہے، جا کے چھوتی ہے اور شفا دے دیتی ہے. مسیح یسوع کو کلام مقدس میں آپ تاکہ صداقت بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ تاب صداقت ظاہر ہوگا تو اس کی کرنوں سے کیا ہوگی؟ شفا ہوگی. اس کے کرنوں سے کیا ہوگی؟ شفا ہوگی. اب جب یسوع کہہ رہا ہے کہ جا، تو جیسا اشارہ کیا ہے تو کرن اس میں سے، قوت اس میں سے نکل رہی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور وہ کرن جا کر کے اس بندے کو، اس بچی کو چھو رہی ہے، اسے شفا ہو رہی ہے. کس طرح؟ آپ کے پاس موبائل موجود ہے. جب موبائل کی کال آتی ہے تو وہ شعاع آتی ہے، وہ کرن ہوتی ہے، جو کرن آ کر ہمارے موبائل میں جو میموری ہوتی ہے یا جو اس میں مطلب کہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوتی ہے، وہ ٹاور سے جو مطلب کہ شعاع آتی ہے آ کر اس کے ساتھ ٹکراتی ہے. جب وہ ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے. ہم کے پیغام آ گیا بھائی، ہمیں کال آ گئی کسی کی. تو اسی طرح مسیح یسوع میں سے جب وہ کامل خدا ہے تو اس میں سے قوت نکلتی ہے. جیسے اس عورت نے اس کا پلہ چھو لیا تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. اور یہ قوت نکلی اور اس بیٹی کو چھوا اور اسے کہا جا تیری بیٹی شفا پا گئی ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع تو نے تو چھوا نہیں، تو میرے ساتھ گیا ہی نہیں. بھاگی گئی، دیکھا بچی کو، دیکھا تو بچی ٹھیک ٹھاک پلنگ پہ بیٹھی ہے، آنکھیں غور سے دیکھتا، آنکھیں بالکل نارمل ہے اس کی. تو اس کی کیا خوشی کی حد ہوگی کہ میری بیٹی میں سے بدرو نکل چکی ہے اور میری بیٹی شفا پا چکی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ واقعہ آتا ہے جب ہم یوحنا رسول کی انجیل کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صوبیدار آتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، آپ چلیں اور میرے بیٹے پر ہاتھ رکھیں. تو یسوع نے کہا کہ جب تک تم معجزہ نہیں دیکھتے تم ایمان نہیں لاتے. یہ شاگردوں سے بھی کہہ دیا اور دوسرے لوگوں سے بھی کہہ دیا، اس بندے سے بھی کہہ دیا جو مسیح یسوع کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا. تو مسیح یسوع نے کہا کہ جا تیرے ایمان کے مطابق تیرے بیٹے کو شفا ہو گئی ہے. تو اس بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یسوع میرے ساتھ تو آپ چل نہیں رہے، میرے بیٹے پر ہاتھ تو رکھ نہیں رہے، تو شفا کیسے ہوگی؟ نہیں، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جو مسیح یسوع نے اسے کہی بات، وہ چل دیا. اور کم سے کم میرے اندازے سے جو میں نے پڑھا تھا کہ 2 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ تھا جہاں سے وہ آیا ہوا تھا اپنے بیٹے کی شفا کے لیے. تو جب وہ واپس جا رہا ہے تو دور سے اس کے نوکروں نے دیکھا کہ مالک تو آ رہا ہے، وہ بھاگے آ رہے ہیں، تیرا بیٹا بچ گیا ہے، تیرا بیٹا بچ گیا ہے، تیرا بیٹا بچ گیا ہے. تو اس نے پوچھا کب بچا تھا؟ تو کہنے لگے یہ وقت تھا جب اس کی تپ اتر گئی تھی. ہاللیلویہ، اس کی تپ اتر گئی تھی. تو کہنے لگا وہی وقت ہے، وہی ٹائم تھا جب مسیح یسوع کے منہ سے بات نکلی تھی کہ جا تیرا بیٹا جو ہے وہ بچ گیا. آج بھی میری زندگی کا تجربہ ہے. اٹلی سے فون آیا تو فون پہ انہوں نے کہا کہ بچہ بڑا گھبرایا ہوا تھا، تو کہنے لگا
بخار اتر نہیں رہا، میں بڑا پریشان ہوں، تو میرا انٹرویو بھی ہے میرا۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہ دعا کرو جی۔ جب میں نے کہا دعا کرو جی، میرا ایمان ہے، بخار اتر گیا۔ جب دعا کی تو دوسرے فون ہوا کہ لگا جی جب آپ نے دعا کی بخار اتر گیا تھا، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا انٹرویو بھی ہو گیا۔ اب یہ جو خادم دعا کرتے ہیں تو ان کی خادموں کی دعا جو ہے یہ مسیح یسوع جو ہے کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ باپ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یسوع باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے میری مدد کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، میری اور آپ کی سفارش کے لیے۔ تو جن خادموں کے وسیلے خدا اپنے نام کو جلال دیتا ہے، ان خادموں کو خدا اپنے ہاتھ بنا کر استعمال کرتا ہے۔ یسوع کی قوت جو ہے وہ آ کے خادموں کو چھوتی ہے، اور خادموں سے قوت نکل کر بیماروں کو چھوتی ہے، اور بیمار جو ہیں وہ یسوع نام میں شفا پاتے ہیں۔ جہاں پر یہ حکم ہوگا نا کہ میں حکم دیتا ہوں تب اتر جائے، میں حکم دیتا ہوں بدرو نکل جائے، نہ تو بدرو نکلے گی نہ تب اترے گی۔ تو جب خادم یہ کہے گا نا کہ یسوع کے نام کے لیے، یسوع کے نام سے حکم نہیں کہا کہ میں یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں، کیا یسوع کے نام میں چھوڑ دے، نکل جا، اے بیماری اتر جا، تو یقین مانے میرا اعتقاد بھروسہ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اسی وقت بدرو بھی چھوڑ دے گی اور بیماری بدنوں کو چھوڑ دے گی۔ لیکن اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اس عورت کو دیکھیں کہ اس نے لفظ کتا جو ہے اسے قبول کر لیا، اسے قبول کر لیا ہے، برا نہیں منائی کہ اس نے مجھے گالی دی ہے یا مجھے برا برا کہہ رہا ہے، مجھے کتا کہہ، آپ کسی کو کتا کہہ کے دیکھیں آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ لیکن اس عورت کا ایمان تھا کہ مسیح یسوع جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، وہ یہودی مذہب سے واقف ہوگی کہ یہودی جو ہیں غیر قوموں کو کتا اور سور کہتے ہیں، اگر اس نے کتا کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی یہودی ہے۔ اس کے ایمان کے وسیلے، اس کے اعتقاد کے وسیلے بدرو اس بچی میں سے نکل گئی، اور گھر میں جا کر اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی جو تھی وہ بالکل نارمل تھی۔ اور پھر پولس رسول بھی کہتا ہے 11ویں باب کی 6 آیت میں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر خدا میں پسند کرتا تو ہمارے ایمان کے وسیلے، اس صوبے دار کا ایمان تھا کہ یسوع نے جو کہہ دیا ہو جائے گا، اس عورت کا ایمان تھا کہ یسوع نے جو کچھ کہہ دیا ہے یہ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آسمان اور زمین ٹل جائیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ کوشش کریں، جستجو کریں، ایمان میں مضبوط ہو، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جو ہمارے ایمان کا ابتدا کرنے والا بھی ہے اور ہمارے ایمان کی انتہا کرنے والا بھی ہے، ہمارے ایمان کو انجام تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو جب تک ہم کلام کی ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے دعا نہیں کراتے، ایمان سے کرنے والا دعا نہیں کرتا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچی بیٹھی ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے، بڑی پریشان تھی، بنبئی پریشان تھا، میں نے منع کیا ہوا تھا، یہ پھر بھی گھر میں لے کے آ گئی۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، گھر میں لے کے تو گئی، بنوائی کو بھی اور بہن کو بھی بتایا نہیں، کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی بہن پر خدا نے اپنا فضل کیا ہے اور امید جو ہے دی ہے اولاد کی۔ ہے بات ایسی؟ پتہ چلا ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بچی جو ہے امید سے ہے اور خدا نے اسے برکت دی ہے، اور عنقریب ہی شاید وہ گواہی کے لیے بھی آئیں کہ جو دعا خادموں نے کی تھی خدا نے اس دعا کو سن لیا ہے۔ تو جب تک ہم خادموں کی طرف دھیان دیتے اور خادم جو ہیں یہ مسیح کی طرف دھیان نہیں دیتے تو شفا کا ہونا ناممکن ہے، شفا نہیں ہو سکتی۔ لوگ خادم کی طرف دھیان دیں اور خادم لوگوں کی طرف نہیں، خادم یسوع کی طرف دھیان دے تاکہ یسوع میں سے قوت نکلے اور خادم کو چھوئے، اور خادم میں سے قوت نکلے اور وہ بیماروں کو چھوئے۔
ایک اور میں واقعہ سنا دوں، اس کے بعد ہم مطلب کہ اپنے دوسرے شخص میں چلیں گے. یا سسانی ٹاؤن سے ایک خاندان آیا، کہنے لگا جی کہ بچی بہت تنگ ہوتی ہے تو اس میں بدرو ہے. میں نے کہا میں جا تو نہیں سکتا بھائی، تو ہم مل کر دعا کریں گے، آپ نام دے دیں. جب ہم فون پہ دعا کر رہے تھے تو خدا کا شکر ہے کہ بدرو جو ہے وہ حاضر ہو گئے، چیخ پکار شروع ہو گئی. جیسے ہی خادم دعا کرتے رہے اور وہ چیخ پکار ختم ہو گئی، اور ایک دم جھٹکا بڑے زور کا اس بچی کو لگا، اور اس کے بعد وہ بچی نارمل ہو گئی. دوسرے نے دعا کی، پھر ہی ہوا. تیسرے نے جب دعا کی تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آپ بالکل نارمل ہے، اب کوئی چیز سے تنگ نہیں کر رہی. ہاللیلویا. تو اب اعتقاد رکھیں، آپ لندن میں ہوں، امریکہ میں ہوں، اٹلی میں ہوں، افریقہ میں بھی آپ ہوں، لیکن یہاں سے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا فوراً جا کے بندے کو ٹچ کرتی ہے، چھوتی ہے. لیکن وہ دعا نہیں چھوتی، وہ پاک روح چھوتی ہے. پاک روح کیا ہے؟ ہوا کی مانند ہے. تو ہوا میں یسوع کی وہ قوت جو ہے، وہ کرن جو یسوع میں سے نکلتی ہے، وہ جاتی ہے اور جا کر اسے ٹچ کرتی ہے، اور وہ بندہ یا بندی شفا پا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، اگر خادم کسی وقت کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی میں بولتا ہے نا، تلخ کلامی میں بولتا ہے یا غصے سے بولتا ہے، تو برداشت کریں. یہ نہیں کہ اس کے برخلاف جا کے منصوبے بنانے شروع کر دیں. کئی دفعہ خادم جو ہے خادم ہی ہے، لیکن وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کا رویہ کیسا ہے، پھر وہ ڈانٹ بھی دیتا ہے. اگر جو اس ڈانٹ کو برداشت کرتے ہیں وہی اس عورت کی طرح اپنی بیٹی کے وسیلے برکت پاتے ہیں، وہ صوبے دار کی طرح اپنے بیٹے کے وسیلے برکت پاتے ہیں اور خدا کے گواہ ٹھہرتے ہیں. ہمیں اس بات پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یسوع میں سے قوت نکلتی ہے. یسوع چھوتا بھی ہے. جب وہ کامل انسان ہے تو سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. جب وہ کامل خدا ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، یا اشارہ کرتا ہے تو قوت جا رہی ہے اور جا کر چھوتی ہے اور دور تک جا کر شفا دیتی ہے. تو آج کی یہ چھوٹی نصیحت کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت دے اور سننے والوں کو برکت دے، اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آمین.